السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک الرٹس اور ہمارا شو سمجھ سماج. اور تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت دل سے مبارکباد، میری ٹیم کی طرف سے، میرے چینل کی طرف سے. اچھا، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے اور رمضان جب اسٹارٹ ہوتے ہیں اور رمضان اسٹارٹ ہونے والے ہوتے ہیں جب، تو اس ٹائم جو تیاریاں ہوتی ہیں اور جو خوشی ہوتی ہے، اور جب رمضان آتا ہے اور رمضان جیسے جیسے گزر رہے ہوتے ہیں نا دن، اور ہم آخری عشرے میں جب آتے ہیں تو آپ یقین کریں لوگوں کو، میں نے اکثر زیادہ تر لوگوں کو پریشان دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ رمضان اتنی جلدی گزر گیا، اتنا برکتوں والا، اتنا رحمتوں والا، اور پھر عبادت، تمام ایک ماحول ہی چینج ہوا ہوتا ہے. تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہوتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ اب پھر اگلے سال رمضان آئے گا، پتہ نہیں نصیب میں ہوگا یا نہیں ہوگا اگلا رمضان. تو سب سے پہلی چیز میں ایک سوچتی ہوں ہمیشہ کہ جب رمضان آتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کو راشن دینا ہے، لوگوں کو افطار کروانی ہے، لوگوں کو سحری کروانی ہے، زکوٰۃ، لوگوں کے گھر ہم لوگ مطلب کوشش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہوتے ہیں اور ان لوگوں تک ہم راشن پہنچاتے ہیں. کیا یہ سلسلہ ہم پورے سال نہیں کر سکتے؟ مطلب زیادہ نہیں، لمیٹڈ ہی ہو تو کیا پورے سال نہیں کر سکتے؟ میرے حال سے پورے سال ہی ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، جن کے گھروں میں ایک ٹائم کا شاید کھانا ہوتا ہے اور دوسرے ٹائم کا نہیں ہوتا، اور وہ کافی مجبور لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. پر رمضان کا مہینہ اتنا برکتوں والا ہوتا ہے، آپ یقین کریں کہ جب آپ افطار کے ٹائم سڑکوں پہ نکلیں تو آپ کو ہر جگہ لوگ نظر آ رہے ہوں گے جو آپ کو پانی کی بوٹلز، جو آپ کو افطار سب کروا رہے ہوں گے. اگر آپ کی رستے میں بھی افطار ہوتی ہے تو آپ بھرے پیٹ اپنے گھر واپس آتے ہیں. اسی طرح بہت ساری NGOs ہیں جن کا بڑا نام ہے، جو سحری آپ کو اس طرح سے کرواتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بھی اتنی اچھی سحری نہیں کرتے ہوں گے جتنی اچھی آپ کو وہاں ملتی ہوگی. تو یہ رمضان کے مہینے کی برکتیں ہیں اور یہی ہمیں دعا کرنی چاہیے. رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے ہمیشہ آباد رکھے اور ترقی ہمیں ہمارے ملک کو ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم عموماً کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ ان لوگوں کے لیے جو تکلیف میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، جو بیماری میں ہیں، جو مشکل میں ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں. اور آخر میں اپنے لیے اگر آپ مانگیں گے یا نہیں بھی مانگیں گے تو یقین کریں آپ کو سب سے پہلے ملے گا. مجھے ایسا لگتا ہے اور میں ایسا کرتی بھی ہوں کہ میں سب سے پہلے تمام جو میرے آس پاس لوگ ہیں، جیسے میں آج ضرور میسج دینا چاہوں گی اس پروگرام پہ کہ میرے پروڈیوسر، میں ایک دوسرے چینل پہ کام کرتی ہوں، وہاں میرے پروڈیوسر بہت اچھا انسان، کوئی اتنی زیادہ ایج بھی نہیں، کم عمر، اور اسے اچانک ڈائگنوز ہوا ماؤتھ کینسر، اور اس ٹائم وہ بہت تکلیف میں ہے، بہت پریشانی میں ہے، بہت اذیت میں ہے. مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، رمضان ہے، آپ لوگ عبادت کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کا نام لے کے، ساجد اس کا نام ہے، اس کا نام لے کے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ کوئی معجزہ دکھائے، اسے صحت ملے، اسے تندرستی ملے، اس کی یہ جو تکلیف ہے یہ ختم ہو جائے اور ایک لمبی زندگی اسے عطا کرے میرا رب. آپ سب لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے، کیونکہ ایک کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر تکلیف میں اور آپ اسے دیکھ کے آپ برداشت آپ میں نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی آپ میں انسانیت زندہ ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، انہیں ہم ویلکم کرتے ہیں. مفتی احمد منیر نورانی صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے تو رمضان کی آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج ایسے ہی بس وہ کہتے ہیں نا بات چلی تو سلسلہ چلا، تو پھر بہت ساری باتیں، عموماً ایسا ہوتا تھا کہ میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو سب سے پہلے آس پاس کے لوگ نظر آتے تھے، ان کے لیے دعا کرتی تھی، اور اس کے بعد آخر میں اپنے لیے کرتی تھی، اور کبھی کبھی اتنی دعائیں سب کے لیے کر لیتی تھی کہ پھر اپنے لیے دعا نہیں کرتی تھی. پر اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ سب کے لیے دعا کرتی تھی. ان کو پتہ نہیں ان کا وہ سب کچھ ملتا تھا کہ نہیں ملتا تھا. اپنے لیے اگر کروں یا نہ بھی کروں، چھوڑ بھی دوں، پھر بھی الحمدللہ اللہ نے وہ سب کچھ دیا جو دل میں ہوتا تھا. اب مجھے بتائیں کہ رمضان میں جو ایک دعا کا سلسلہ یا عبادت کا سلسلہ ہوتا ہے، کیا اس کا اجر زیادہ بڑھ جاتا ہے جو لوگ زکوٰۃ زیادہ دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کا مہینہ ہر لحاظ سے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس میں نیکیوں کا جو اجر ہے وہ بڑھ جاتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے
حضور علیہ السلام نے 29 شعبان کو صحابہ سے خطاب فرمایا، رمضان کی خصوصیات بتائیں، تو ان خصوصیات میں سے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کو فرض عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض عبادت کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی اس حدیث پاک کے مطابق نیکیوں کا جو اجر ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس وجہ سے رمضان المبارک میں جو ہے نیکی کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے. اگرچہ ہم زکوٰۃ پورا سال ادا کر سکتے ہیں، باقی صدقات خیرات بھی پورا سال ادا کر سکتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، کرتے بھی ہیں لوگ، لیکن یہ کہ رمضان میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا اجر اور ثواب زیادہ ملتا ہے. اس وجہ سے لوگوں کی یہ رجحان ہوتا ہے، لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دعائیں بھی زیادہ کریں، صدقات خیرات بھی زیادہ کریں. اور یہ ایک اللہ کا نظام بھی ہے، اور حدیث پاک بھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا جو رزق ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کے وقت، سحری کے وقت ایسی چیزیں بھی لوگوں کو کھانے کو مل جاتی ہیں جو عام روٹین میں وہ کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ رمضان کی برکتیں ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ رمضان کی برکتیں اللہ پاک نے اس کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے. اور دوسری وجہ یہی ہے کہ لوگوں کا خرچ کرنے کی طرف رجحان زیادہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جو ہے اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے، نیکی کا اجر زیادہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو مجھ سے کچھ لوگوں نے کچھ سوال بھی کیے تھے، میں نے سوچا کہ ٹاپک کے بیچ میں وہ سوال بھی آپ سے میں ضرور پوچھ لوں گی، جس میں سے ایک سوال تو یہ تھا جو خواتین کے روزے رمضان میں چھٹ جاتے ہیں تو وہ کیا عید کے کتنے دن کے بعد رکھنے چاہیے، اور اگر نہ رکھیں تو مطلب رکھ سکتے ہیں، یا نہ بھی رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، تو میں نے کہا آج کا ٹاپک، آج ہم رمضان میں شو کر رہے ہیں، مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں پوچھ لوں گی یہ سوال. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں نا ہر مہینے، جی نمازیں تو ان کو معاف ہیں، ان کی نمازیں تو قضا نہیں ہے، نمازیں تو وہ نہیں پڑھیں گی، قضا بھی نہیں کریں گی، جی، لیکن روزے معاف نہیں ہیں. روزے معاف نہیں ہیں. جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں ان کو روزے رکھنے چاہیے. اور روزے کی جو قضا ہے اس کے کوئی دن متعین نہیں ہے. سال کے 5 دن ایسے ہیں جن میں آپ روزے نہیں رکھ سکتے، نہ ادا نہ قضا. عید الفطر کا دن، اور اسی طرح 4 دن جو ہے عید الاضحیٰ کے، یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج. ان جو ہے نا 5 دنوں کو چھوڑ کے باقی جس دن بھی چاہیں قضا کر سکتی ہیں. خواتین اپنی سہولت کے مطابق سردیوں میں قضا کر لیں، گرمیوں میں کر لیں، جب دن چھوٹے ہوں تب کر لیں، اکٹھے کر لیں، الگ الگ کر لیں، اپنی سہولت کے مطابق جب چاہیں وہ قضا کر سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ قضا کرنے پڑیں گے، قضا نہ کیا تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ یہ روزے فرض ہیں، اور فرض عبادت کا یہ اصول ہے کہ اگر وقت پہ وہ ادا نہ ہو سکے تو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑتی ہے. جب تک قضا نہیں کریں گے تو ذمہ داری سے پورا نہیں ہوں گے، ذمہ داری وہ رہے گی، باقی رہے گی. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال جو میں ضرور وہ میں پوچھنا چاہوں گی، اور ہو سکتا ہے میری بہت ساری ایسی بہنیں ہوں جن کے ساتھ شاید کی روٹین میں یہ چیزیں ہوتی ہوں. میرے ساتھ ایک یہ چیز ہے کہ جاب کا آپ کو میرا پتہ ہے کہ میں ٹی وی چینل پہ شو کر رہی ہوں، روڈ شو بھی کر رہی ہوں، آؤٹ ڈور بھی ہوتی ہوں، سارا دن گھر سے باہر ہوتی ہوں. تو میرا ایک لمبے عرصے سے روٹین ہے. حالانکہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پھر تم نماز نہ پڑھا کرو، تو مجھے ایسا لگتا نہیں، میں نے تو پڑھنی ہے نماز. تو میں ایسا کرتی ہوں کہ رات کو جب گھر جاتی ہوں تو سارا دن کی قضا نمازیں میں رات کو پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ سارا دن ایک تو میں روڈ پہ ہوتی ہوں، سڑکوں پہ، اور وہاں کوئی جگہ نہیں ہوتی کہ میں ٹائم پہ نماز پڑھ سکوں. تو مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح کا کسی کی روٹین ہے، کوئی مجبور ہے کہ وہ باہر ہے، گھر سے، آفس سے باہر ہے، اور وہ نماز ٹائم پہ نہیں ادا کر پا رہا، تو وہ پھر ایک ساتھ قضا نمازیں رات کے ٹائم ادا کر سکتا ہے جب وہ گھر جاتا ہے؟ تو پلیز اس حوالے سے ضرور بتائیے گا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے ہر جان کو اتنا جو ہے تکلیف دی ہے جتنی اس کی طاقت ہے، یعنی اتنی عمل کا، اتنی نیکی کا حکم دیا ہے جتنی اس کی طاقت ہے. جہاں تک نمازوں کی بات ہے، نمازیں 5 وقت کی ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری، پہلے یہ تو بات یہ یاد رکھیں کہ عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ میں نے بس قضا ہی کرنی ہے. عادت نہیں ہونی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ادا نماز پڑھیں، وقت پہ پڑھیں. وقت کی جو نماز ہے، اصل نماز تو وہی ہے، اور فضیلت اور اس کا ثواب زیادہ ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے، جیسے آپ خاتون ہیں، مردوں کے لیے تو خیر سفر میں ادھر ادھر نماز پڑھنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا، پڑھ لیتے ہیں، جگہیں بھی بنی ہوتی ہیں. جی.
اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو پھر تو آپ جس نماز میں آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ وقت پہ نہیں پڑھ سکی ہیں تو وہ قضا کر لیں. لیکن اگر سہولت ہو، آسانی ہو تو کوشش کریں وقت پہ اس کو ادا کریں. اگر وقت پہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ آؤٹ ڈور ہوتی ہیں اور وہاں اتنی سہولت نہیں ہوتی، تو اگر کوئی ایسی مسئلہ ہو کہ جب آپ کو سہولت نہ ملے، ممکن نہ ہو آپ کے لیے، تو پھر اور بات ہے، ورنہ وقت پہ ادا کریں. اگر وقت پہ نہیں ہو سکتی تو پھر اس کو قضا کر لیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، عموماً ہم نے یہ سنا ہے کہ جو وظائف ہوتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں پڑھ لینے چاہیے، کسی کی اجازت سے پڑھنے چاہیے. عموماً لوگ وظائف بہت زیادہ پڑھتے ہیں، میں بھی وظائف بہت زیادہ پڑھتی ہوں، مجھے بڑا روکا گیا. لاسٹ ٹائم تو میں نے ہی آپ سے ایک وظیفہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اجازت لی تھی، کیونکہ میں نے سنا تھا ایسا کہ وظائف ایسے ہی نہیں شروع کرتے. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ عموماً لوگ یوٹیوب پہ، یہاں وہاں سوشل میڈیا پہ بہت سارے وظائف دیکھ کے اسٹارٹ کر دیتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ہمیں اجازت لے کے پھر وظائف کرنے چاہیے؟ اگر ایسے بھی ہم وظائف کرتے تو کیا کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے؟ کیونکہ اس چیز کا لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ عموماً ہم یوٹیوب پہ کوئی اچھا وظیفہ دیکھتے ہیں، اللہ کا ہی کلام ہوتا ہے، اللہ کا ہی نام ہوتا ہے، اللہ کی قرآن کی صورت ہوتی ہے، پر ہم ایک چیز سوچ کے رک جاتے ہیں کہ وظائف ایسے نہیں کرنے چاہیے. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں مفتی صاحب. دیکھیں، قرآن پاک کی آیات اور صورتیں اور اسی طرح اللہ پاک کے جو نام ہیں، درود پاک ہیں، یہ تو ہیں ہی برکت والے. جی اس میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں جو ہے نقصان ہوگا، ایسا تو کوئی ہے نہیں. پڑھنے سے برکت ہی ملتی ہے، اور جتنا زیادہ پڑھیں گے برکت اتنی زیادہ ملیں گی. اچھا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں بطور دعا ہم پڑھتے ہیں مخصوص مقاصد کے لیے، کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، اس کا مجھے یہ مقصد حاصل ہونا چاہیے. مخصوص مقاصد کے لیے جو پڑھتے ہیں نا، جی وہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے بھی اجازت لے کے کریں. اب بغیر اجازت کریں گے تو نقصان نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، نقصان بالکل نہیں ہے. لیکن اپنا مطلب جو آپ نے حاصل کرنا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا ہے، تو پھر اس میں اجازت لے لینی چاہیے. اجازت لینے کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ آپ کو اس کے صحیح طریقے کا پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیسے ادا کرنا ہے، اور دوسرا اجازت لینے والے کی، اجازت دینے والی کی جو برکت ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی. مخصوص مقصد کے حصول کے لیے تو اجازت ہے، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے اجازت نہیں لی تو اس کو نقصان ہوگا. نقصان بالکل نہیں ہوتا. قرآن پاک کی آیات، اسی طرح وہ دعائیں جو حدیث میں منقول ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کو پڑھنے سے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اجازت لینے سے برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مقصد کے حصول میں آسانی ہو جاتی ہے. ورنہ اگر بغیر اجازت کے بھی کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو نقصان نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں، ایسا نہیں ہے. ہاں، کوئی اگر الگ چیزیں ہیں، کوئی جس کا اسلام سے تعلق نہیں یا قرآن حدیث سے نہیں، ان سے پڑھنے سے نقصان ہو سکتا ہے. لیکن قرآن پاک کی آیات، احادیث، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام اور وہ دعائیں جو احادیث میں ہمیں تعلیم دی گئی ہیں، ان کے پڑھنے سے کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوتا. اچھا مفتی صاحب، رمضان کا مہینہ ہے اور لوگ، مطلب ہم تمام مسلمان لوگ، مرد ہو، خواتین ہو، بزرگ ہو، بچے ہوں، ہمارا یہی ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں رحمتیں، برکتیں، اس میں آپ اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے، ہر ایک چیز کا، نیکی کا بھی. تو لوگ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. اب میں نے ویسے بہت کم، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، پر بہت کم دیکھا ہے کہ جس گھر میں روز روٹین میں قرآن پڑھا جائے، پر رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ قرآن پڑھتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کا ٹائم، جیسے خواتین ہوتی ہیں، خواتین ذرا زیادہ مصروف ہوتی ہیں رمضان میں، افطار سحری کا سلسلہ ان لوگوں کے لیے کام کا زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ان کی عبادت اس طرح سے ہو نہیں پاتی ہے. اب ان کا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اب اگر وہ سارا دن میں عبادت نہیں کر سکتی ہیں تو رات کو سونے سے پہلے اگر وہ عبادت کرتی ہیں تو وہ ٹھیک رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور چیز یہ بھی بتائیے گا کہ جو تہجد کی نماز ہے، اب رمضان میں کیونکہ سوتے ہیں، سحری سے پہلے اٹھتے ہیں، پھر سحری کا، اور کس ٹائم پڑھنی چاہیے رمضان میں تہجد؟ جی دیکھیں، ایک تو ہے نا فرض عبادت، جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے. تو ایک تو فرض عبادت، وہ تو مرد خواتین سب کو کرنی ہے، وہ تو کسی صورت بھی معاف نہیں ہے. اس کے علاوہ جو عبادت ہے، جیسے قرآن کی تلاوت ہو گئی، درود پاک کا ورد ہو گیا، اس طرح کی جو عبادات ہیں، تو وہ سب ظاہر ہے انسان آسانی کے مطابق کرتا ہے. اور یاد رکھیں، رمضان میں صرف یہ عبادت نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں یا درود پاک پڑھ رہی ہیں. گھر کی وہ خواتین
جو سحری بنا رہی ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ سحری نیکی کی طرف لے کے جا رہی ہیں نا، جی کہ سحری کر کے ان کے گھر کے جو افراد ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں، وہ روزہ رکھیں گے، تو سحری بنانا بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ اس کا مفتی بھی ایک ثواب ہے۔ صاحب معذرت کے ساتھ میں اس بات کو آگے بڑھاتی ہوں، میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ خواتین کا زیادہ نا رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم افطار اور سحری میں اتنا ہمارا ٹائم نکل جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے افطار اتنی بنانی پڑتی ہے، سحری اتنی بنانی پڑتی ہے کہ ہم اپنی عبادت نہیں کر سکتے، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ تھوڑا سا آپ ذرا اپنے انداز سے بتا دیں گے کہ افطار اور سحری بھی روزے دار کے لیے بنانا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اس کو بعض خواتین جو مثلاً بوجھ سمجھ لیتی ہیں نا، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اپنی خوش قسمتی سمجھنی چاہیے، خوش نصیبی سمجھنی چاہیے کہ یہ عبادت ہے اور اس کا ثواب ہے۔ باقی یہ ہے کہ دن میں یا رات میں قرآن کی تلاوت اور دوسرے جو عبادات کرنی ہیں وہ بالکل کر سکتی ہیں، لیکن یہ میں دوبارہ عرض کروں گا، یہ جو سحری افطاری کے انتظامات ہیں، ان میں جو تشاغل ہے خواتین کا، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک خاتون کی وجہ سے اگر گھر کے 4 افراد روزہ رکھ رہے ہیں تو ان 4 افراد کو جہاں ثواب ملے گا، اس خاتون کو ان کے برابر ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدال والخیر کفاعلہ، جو نیکی پر جو ہے نا مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو اس کو نیکی کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو جس خاتون کی سحری بنانے سے یا افطاری بنانے سے اتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، تو ان کے برابر اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے خواتین کو یہ اپنی خوش نصیبی سمجھنی چاہیے۔ باقی تہجد کا جو ہے، جی تہجد رات کی عشاء کی نماز پڑھ کے جب ہم سوتے ہیں، سونے کے بعد نیند کرنے کے بعد جیسے ہی انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور رمضان مبارک میں ہمیں یہ سہولت ہے کہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، وہ جو سحری کا وقت ہے نا، یہ انتہائی عظیم اور انتہائی اہم وقت ہے عبادات کے لحاظ سے، دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے۔ لہذا اس وقت میں سحری کرنے سے پہلے یا سحری کرنے کے بعد ابھی ٹائم ختم ہونے میں 10-15 منٹ رہتے ہیں تو بندہ 4 رکعت 6 رکعت جتنا بھی ہو سکے تہجد پڑھ لے، تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک وقت میں آپ نے بہت سارے فائدے حاصل کر لیے، آپ نے سحری بھی کر لی، روزہ بھی رکھ لیا، تہجد بھی پڑھ لیا۔ لیکن تہجد کا وقت جیسے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے نا، ہم اعلان سنتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دیں، تو اس وقت تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو سحری کا جو وقت ہے، جس وقت ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں، سحری کھا رہے ہوتے ہیں، وہ جو وقت ہے وہ تہجد کا بہترین وقت ہے، دعا کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت اگر موقع مل جائے تو 2 رکعتیں 4 رکعتیں 6 رکعتیں، حضور سے 2 سے لے کر 12 رکعتوں تک ثابت ہے، تو اس میں جتنی سہولت ہو اس وقت تہجد پڑھ لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، کیونکہ رمضان کے حوالے سے آج شو ہو رہا ہے اور رمضان کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں، رمضان کے حوالے سے جو خواتین یا جو مرد حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو اس ٹائم پریشانی میں ہے، کسی کی بچی کی شادی نہیں ہے ہوئی اور وہ رشتوں کے لیے پریشان ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جاب لیس ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے حالات سے تنگ ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسی بھیانک بیماری میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بچ سکیں، کوئی اس طرح کے وظائف جو، کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے عبادت کا سلسلہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے کلام میں اور اللہ کے نام میں تو اتنی برکت ہے کہ معجزے ہوتے ہیں اور آپ اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں سے دور ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ جو آپ بتائیں، جو لوگ پریشانی میں ہیں، کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، ان کی دعا قبول ہو، چاہے وہ بچیوں کے رشتوں کی ہو، چاہے وہ گھر میں روزگار کی کمی ہو، چاہے وہ جاب لیس لوگ ہوں، کیونکہ ہر کسی کو خواہشات تو ہوتی ہے، جو زندگی میں جو دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، زندگی میں خواہشات تو کم نہیں ہوتی ہیں، ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ جی، تو اس میں 2 چیزیں میں عرض کروں گا۔ جی، جیسے آپ ضروریات کے حوالے سے کہہ رہی ہیں، جاب، رشتے یا دوسری جو ضروریات ہیں، اس حوالے سے عصر کی نماز کے بعد جو ہے، عصر کی نماز پڑھ کے آپ وہیں اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھ کے ایک ہی سانس میں آپ نے یا رحمان پڑھنا ہے، جتنی دفعہ ہو سکے، 4 دفعہ 10 دفعہ 15 دفعہ 20 دفعہ ایک ہی سانس میں یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھنا ہے، اور جب سانس ختم ہو تو بس اس کو بھی روک دینا ہے، اس کے بعد دعا کریں۔ یہ اپنی اگر عادت بنا لیں تو انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں اس کی، کہ ایک ہی سانس میں عصر کی نماز کے بعد یا رحمان کا ورد کیا جائے، ایک ہی دفعہ کیا جائے بس۔ اور دوسرا، بیماریوں کے حوالے سے ہی ویسے تو ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن عصر کی نماز کے بعد جو ہے اگر سیب پر یا شہد پر یا دودھ پر جو ہے سورہ بروج 7 دفعہ تلاوت کی جائے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے، درمیان میں 7 دفعہ سورۃ بروج تلاوت کر کے سیب پر یا دودھ پر یا شہد پر دم کر لیا جائے، اور پھر
افطاری کے بعد اس کو کھا لیا جائے تو اس سے جو ہے نا اگر 7 دن کر لیا جائے تسلسل کے ساتھ، بیچ میں ناغہ نہ کیا جائے، تو اس میں اللہ پاک انسان کے جسم میں ایسی دفاعی طاقتیں پیدا کر دیتا ہے جو بیماریوں سے لڑتی ہیں اور اس سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. بعض بیمار ایسے بھی ہوتے ہیں نا، دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں لیکن بیماریاں نہیں جا رہی ہوتی ہیں. جی تو اگر ایسا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے بیماری چلی جاتی ہے اور بیماری کے خلاف جسم میں قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے. تو رمضان میں تو خاص طور پہ یہ برکتیں ہیں. رمضان کے علاوہ بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے دنوں میں پڑھیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ اور زیادہ ثواب ہے. جی. اچھا مفتی صاحب، عموماً لوگ اپنے، حالانکہ ہونا تو نہیں چاہیے، پر عموماً لوگوں کو روتے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نصیب ہی ایسے ہیں، مطلب ہم سونے میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو مٹی ہو جائے گی. تو ایسا کوئی ذکر اللہ کا، کوئی ایسا ورد، کوئی ایسا کلام اللہ کا جو پڑھنے سے، کیونکہ میں نے تو ہمیشہ، میرے تو ایک ذہن میں چیز گھومتی ہے کہ نصیب لکھنے والا میرا رب ہے، اور شاید میرے نصیب میں یہی لکھا ہو کہ جتنی محنت کروں گی اتنی ترقی ملے گی. شاید میرے نصیب میں لکھا ہو کہ جتنی بار اپنے رب کے سامنے پیش ہو کے اس سے مانگوں گی اتنا مجھے ملے گا. پر عموماً لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ بس نصیب میں جتنا لکھا ہوگا اتنا مل جائے گا. تو نصیب چمکانے والا، کیونکہ دیکھیں آپ اللہ سے جو چیز نصیب میں نہیں ہے، اور اگر آپ رو کے گڑگڑات کے محنت کر کے آپ اپنے رب سے لے سکتے ہیں. اور رب جو ہے وہ تو ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، تو پھر رب اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، تو وہاں سے تو نہ ہے ہی نہیں. تو کوئی ایسا ورد میرے رب کا، کلام کوئی ایسا جو آپ دیکھنے والوں کو آپ بتائیں، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا نصیب چمک جائے اور میرے نصیب میں ہر ایک وہ چیز ہو جو میں چاہتا ہوں. تو اس کے لیے کوئی ایک چیز، کوئی وظائف، کچھ بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ انسان کو اپنے اوپر سے نہیں، اپنے نیچے سے دیکھنا چاہیے. بالکل بالکل. کہ آپ سے جو اوپر ہیں ان کو نہ دیکھیں، ان کو دیکھیں گے تو پھر دل میں ناشکری آئے گی. آپ سے جو نیچے ہیں ان کو دیکھیں، ان کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے دل میں شکر آئے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس جوتا لینے کے لیے پیسے نہیں تھے، جوتی نہیں تھی، میں ننگے پاؤں جا رہا تھا، پاؤں میں کنکریاں چبھ رہی تھی، تو میں نے عرض کی یا اللہ مجھے جوتی نہیں دی، آج میرے پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے. تو فرماتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گھسیٹ کے چل رہا ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے. تو میں سجدے میں گر گیا کہ مولا مجھے معاف فرما، تو نے مجھے جوتا نہیں دیا، میں نے شکایت کی، مجھے معافی دے. جوتا نہیں دیا تو کیا بات ہوئی، مجھے پاؤں تو دیے ہیں چلنے کے لیے، اس کو تو پاؤں ہی نہیں دیے ہیں. ایک تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے کروڑوں سے بہتر اللہ پاک نے ہمیں بہتری عطا فرمائی ہے. باقی جو نصیب ہوتا ہے اللہ پاک کیونکہ انسان کو پیدا کرنے والا ہے، وہی انسان کا خالق ہے. جو جس کے لیے جتنا بہتر تھا اس نے اتنا ہی عطا فرمایا ہے. جس کا غریب رہنا بہتر تھا اللہ نے اس کو غریب رکھا ہے، جس کا درمیان رہنا بہتر تھا اللہ نے اس کو درمیان میں رکھا ہے، جس کا امیر ہونا بہتر تھا اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے. جو جس کے لیے بہتری تھی اللہ نے اس کو وہی عطا فرمایا ہے. اس حوالے سے بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں. تو اس لیے ہم جس حال میں ہیں ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ اپنے نصیب کو بہتر بنانے کے لیے ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. اور اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ خوش نصیب رہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ باوضو رہیں، کھانا کھاتے وقت ہر وقت باوضو رہیں، جیسے ہی آپ کا وضو ٹوٹے دوبارہ آپ وضو کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی لازمی ہے. ہمارے ہاں جو ہے عام طور پہ لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر 1 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں آمن رسول وہ پڑھیں، اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. تو انشاءاللہ اللہ پاک جو بھی بہتر ہوگا وہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب لاسٹ میں ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں رمضان کے حوالے سے؟ دیکھیں رمضان بڑا برکت والا مہینہ ہے. اللہ پاک نے یہ پاکیزہ ماحول عطا فرمایا ہے، ہر طرف روزے، تراویحاں، نمازیں، قرآن کی تلاوت، دیگر عبادات چل رہی ہیں. تو ان عبادات کو کنٹینیو کریں، اور رمضان کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ عبادت بھلا نہ دیں. رمضان کے بعد بھی پھر ان عبادات کو کنٹینیو کریں. ہمیشہ عبادت گزار رہیں گے تو ہمیشہ خوش نصیب رہیں گے.
بہت بہت شکریہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. اور آج کا جو شو ہم نے کیا، میں نے کوشش کی کہ تمام چینلز پہ رمضان ٹرانسمیشن میں رمضان کے حوالے سے ہر سال وہی باتیں اور وہی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم سن رہے ہوتے ہیں. بچپن سے میں بھی سن رہی ہوں، سنتے سنتے یہاں تک پہنچ گئی اور آپ بھی سن رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج رمضان میں جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہر گھر میں عبادت تو ہو رہی ہے، اور بہت سارے کراچی میں نے ایسے لوگوں سے ملی ہوں جو بیچارے بے روزگار ہیں یا جن کی جاب اتنی اچھی نہیں ہے، گھر کے حالات بہت تنگ ہے، بہت ساری بچیاں خوبصورت بھی ہیں، شریف بھی ہیں، نیک بھی ہیں، سب کچھ ہے، پر رشتے نہیں آ رہے. اس طرح کے بہت سارے مسائل تھے. تو میں نے آج سوچا کہ میں اگر رمضان میں شو کر رہی ہوں اور مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تو کیوں نہ میں اس حوالے سے وظائف پوچھوں اور اس طرح کی چیزیں کروں تاکہ آپ لوگوں کو ایک اچھی چیز سننے کو بھی ملے، اور آپ رمضان میں اگر اسے عبادت میں ایڈ بھی کرتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ بھی ہو. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج ہم اس شو کو اس طرح سے کریں گے جس میں آپ کے لیے مفتی صاحب سے ہم وظائف بھی پوچھیں اور عبادت کے حوالے سے بھی پوچھیں کہ ہمیں کس ٹائم عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ خواتین کے لیے تھوڑا سا ٹائم کا پرابلم ہو جاتا ہے، کیونکہ سحری میں بھی وہ اٹھتی ہیں تو پھر سحری اور سحری کے بعد بھی سامان برتن سمیٹنے میں کافی ٹائم ہو جاتا ہے. افطار میں بھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے تو کچن میں نہیں جاتے، دن سے ہی ایک سسٹم چل جاتا ہے جو خواتین کو تمام دسترخوان کے لیے چیزیں بنانی پڑتی ہیں اور پھر وہ ایک لمبے ٹائم تک چلتا ہے. تو اس لیے انہیں عبادت کا ٹائم تھوڑا سا کم ملتا ہے. تو خواتین ہمیشہ گلہ بھی کرتی ہیں کہ ہماری عبادت اس لیے صحیح نہیں ہو پاتی کیونکہ افطار اور سحری. تو مفتی صاحب نے یہی بتایا کہ سحری میں اور افطار میں روزے داروں کے لیے جو آپ دسترخوان سے جاتے ہیں یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے، اور لکی ہیں آپ لوگ جو آپ کو روزے داروں کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم جب باہر جاتے ہیں، جو روزے دار گزر رہے ہوتے ہیں اور لوگ پانی کی بوٹلز اور کھجور کتنی عزت اور احترام سے روک کے دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے درجہ ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. کوشش کریں کہ جس طرح سے رمضان میں ہم اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نیکی کرنی ہے، نیکی کا اجر ہمیں بہت زیادہ ملے گا. تو اس لیے ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح یہ اللہ کے بندے ہیں، پورا سال آپ کو اسی طرح ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ میرا رب جس طرح رمضان میں آپ کی نیکیوں کو اور اپنے بندے کے ساتھ آپ کو اچھے سلوک میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اسی طرح پورا سال اگر آپ ان کے ساتھ اچھے رہیں گے تو میرا رب اسی طرح خوش ہوگا. اور جب رب خوش ہوتا ہے تو آپ پہ بہت ساری چیزیں عطا کرتا ہے. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.